لوگوں کا گلا کاٹ کے وہ کہتے ہیں میں نماز پڑھوں گا، میں عمرہ کرنے جاؤں گا، میں حج کرنے جاؤں گا، میں غریب کی غربت کا مذاق اڑا کے یہ سارے عمل۔ اللہ ہماری عبادت کا بھوکا ہے؟ اللہ کو ہمارے سجدوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو میرے اور آپ کی نماز کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے، اس کے اندر احساس کتنا پیدا ہوا۔ اس لیے رسول اللہ فرما رہے ہیں، فرمایا شہر المواسات، یہ تو مواسات کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے ہر آدمی کے پاس ہر وقت تو دولت نہیں ہے کہ ہم روزے دار کو افطار کروائیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ روزے دار کی کیا شان ہے اللہ کی نگاہ میں، روزے دار کی کیا شان ہے رسول اللہ کی نگاہ میں، روزے دار کی کیا شان ہے فرشتوں کی نگاہ میں، روزے دار کی کیا شان ہے قرآن کی تعلیمات میں کہ اس کے حق کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ روزے دار سوتا ہے تو اس کے سونے پر اس کو عبادت کا درجہ دیا جاتا ہے۔ نوم الصائم عبادت، روزے دار کی نیند بھی عبادت ہے۔ روزہ رکھ کر یہ کوئی عمل کرتا ہے، ہر عمل اس کا عبادت بن جاتا ہے۔ روزے دار کی کتنی بڑی شان ہے کہ اس کے افطار کرانے والے کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہاں ہمارے ملک میں روزے دار کی کیا شان ہے؟ سارے مل کر پورا معاشرے کے بڑے طبقے اس کے خلاف منصوبہ بندی کرتے ہیں، لوٹ مار کے، کہ روزے داروں کو کیسے لوٹا جائے گا ماہ رمضان کے مہینے میں۔ یہ عجیب ملک، یہ عجیب لوگ ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کی نگاہ میں ایک پر کے برابر بھی حیثیت ختم ہو گئی۔ اس لیے رسول اللہ فرما رہے ہیں صحابہ کرام ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، تو فرمایا علامت کے طور پر سخاوت کا اظہار تو کر کے دکھاؤ۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، تمہارے پاس پانی کا گھونٹ بھی نہیں، تم روزے دار کو دے دو۔ تمہارے پاس نمک کا ایک ذرہ بھی نہیں، روزے دار کے سامنے نمک پیش کر دو۔ اس کی عزت اور اکرام اور تکریم کے لیے جس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا، تم اس کو نمک نہیں دے سکتے ہو۔ جس نے اللہ کے لیے روزہ رکھا سادہ پانی گلاس میں تم اسے پیش کر دو۔ فرمایا جس نے اللہ کے لیے روزہ رکھ لیا، روزے دار بن کر، صابر بن کر، اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر وہ اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے، تو فرمایا تم اس کی عزت و تکریم کے لیے اگر پانی کا گھونٹ دے دو، لسی دیا، لسی کا ایک پیالہ دے دو، لسی کا ایک گھونٹ دے دو، علی شربت ماء او مزقۃ لبن، فرمایا پانی کے گھونٹ پر، لسی کے گھونٹ پر، نمک پر اللہ جل شانہ تمہارے ارادوں کو دیکھ کر تمہیں اجر و ثواب دے گا۔ اب تمہارے پاس آج نہیں ہے، اگر ہوتا تو تم کیا کرتے؟ جن کے پاس ہے وہ آج کیا کر رہے ہیں؟ اپنے کتوں کو مربے کہلاتے ہیں، اور امت کے نمائندے بن کر، قوم کے لیڈر اور نمائندے بن کر ان کے لیے کیا فیصلے کرتے ہیں؟ اسمبلی میں بیٹھنے والے یہ لوگ یہ کس کے نمائندے ہیں؟ کیوں نہیں اسمبلی میں آواز اٹھتی؟ قومی اسمبلیاں خاموش، ادارے سارے پاکستان کے خاموش ہیں۔ روزے دار کے حق میں کیوں نہیں قانون سازی کی جا سکتی؟ کیوں نہیں اس کا انتظام کیا جا سکتا؟ کیوں نہیں اس کے لیے بندوبست کیا جا سکتا؟ رسول اللہ کی تعلیمات، اللہ ہمیں اس کا اہتمام نصیب فرمائے۔ یہ روزے کے اندر ہمیں بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بول تو سکتے ہیں، ہم سوچ تو سکتے ہیں، ہم اس کے لیے کیا قدم اٹھا سکتے ہیں؟ جو ہم قدم اٹھا سکتے ہیں وہ ہمیں قدم اٹھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول یہ ماہ مبارک سے پہلے اس کی اہمیت اور مقاصد بیان کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ تمہیں بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے، مقصد تمہاری تربیت ہے، اور تربیت کا نتیجہ کیا ہے؟ قرآن کا علم، پیغمبر کا فرمان، اللہ کے حکم کی عظمت، اور اس کا عمل تمہارے اندر پیدا ہو۔ اللہ ہمیں اس کی اہمیت نصیب فرمائے۔ یہ اللہ نے ہمیں مہینہ عطا فرمایا، اس مہینے کی قدر کریں، اس مہینے کی تکریم کریں۔ اس میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں، روزہ رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، گھروں میں بیٹھنے والی خواتین، بچے، ان سب کے اوپر احترام اور شفقت کی نگاہ ڈالیں۔ ان کو کیسے اس مہینے میں سکون اور اطمینان مل جائے، وہ اطمینان کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ اس لیے راتوں کی عبادت مت چھوڑیں۔ اللہ رمضان کی راتوں میں آسمان دنیا کے قریب آ جاتا ہے، ادھر سے سورج غروب ہوتا ہے، ادھر رب ذوالجلال اپنے بندوں کا انتظار کرتا ہے، اپنے بندوں کا انتظار کرتا ہے۔ کہاں ہیں میرے بندے راتوں کو کھڑے ہونے والے؟ این الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے میرے لیے اپنی بستروں کو چھوڑ دیا، جنہوں نے میرے لیے اپنی نیند کو قربان کر دیا؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ اللہ انتظار کر رہے ہیں۔
فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، اعلان کرو کہاں ہیں میرے بندے جو مجھ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، جو مجھ سے مغفرت مانگنا چاہتے ہیں، جو مجھ سے دعا مانگنا چاہتے ہیں، جو مجھ سے روزی مانگنا چاہتے ہیں، جو مجھ سے شفا مانگنا چاہتے ہیں۔ اعلان کرو کہاں ہیں وہ لوگ، میں ان کے انتظار میں ہوں۔ ساری رات طلوع فجر تک اللہ بندوں کا انتظار کرتا ہے، اور بندے کے پاس وقت نہیں، موبائل لے کر بیٹھا ہوا ہے مسجد میں کھڑے ہونے کے، جماعت میں کھڑے ہونے کے لیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، رب العالمین میرا اور آپ کا انتظار کرے اور میرے اور آپ کے پاس فرض نماز ادا کرنے کے لیے بھی وقت نہ ہو، تراویح کی نماز میں کھڑے ہو کر قرآن سننے کے لیے بھی وقت نہ ہو۔ اس سے بڑی کیا محرومی ہو سکتی ہے؟ آج مسجدیں خالی ہوتی تراویح کے وقت میں۔ یہ پچھلے سال بھی ڈیٹا آیا تھا، سب سے زیادہ نیٹ کا استعمال رمضان میں پاکستانیوں نے کیا تھا۔ یہ راتیں تو اللہ کی عبادت کے لیے تھیں، ہم نے ان کو کہاں صرف کر دیا ہے؟ کم از کم اتنا درجہ تو ہو کہ 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ رات کی تراویح کی نماز میں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں اللہ کے لیے؟ تو ہمارے دل میں کہاں سے نور آئے گا؟ ایمان کہاں سے آئے گا؟ اللہ کی رحمتیں کہاں سے داخل ہوں گی؟ جو آدمی اتنا غافل ہو، اللہ انتظار کر رہا ہو اور اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، یہ کل کیا قیامت میں منہ دکھائیں گے اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی کہ ہم کہاں کھڑے تھے راتوں کو، اللہ تو انتظار کرتا رہا، اس کا منادی اعلان کرتا رہا اور میرے اور آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ 1 مہینہ بھی ہم پورے اہتمام کے ساتھ رات نہیں گزار سکتے۔ جو لوگ رات کو تراویح کی نماز پورے اہتمام سے پڑھنے کا عزم کریں کہ ہمارا رب ہمارے انتظار میں، ہم پورا اہتمام کریں گے اور تہجد کے وقت میں بھی اٹھیں گے اور کم از کم 2 رکعت ضرور پڑھیں گے۔ آپ کھڑے ہو جائیں، ذرا کھڑے ہو کر اعلان کریں، پتہ چلے کہ ان لوگوں نے بیان سنا ہے کچھ۔ تراویح کی نماز پڑھنے والے اور تہجد میں بھی پڑھنے والے، اللہ قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔